نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ سے بات کریں گے، آپ کو سنائیں گے ایک حدیث مقدسہ مبارکہ جو کہ ایک بہت پر حکمت اور پر مغز اور پر اسرار اور ہمارے معاشرتی رویوں کی اصلاح کے بارے میں بہت اہم حدیث ہے۔ حضرت کلثوم نے روایت کیا اور وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا یمنی، کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر وہ مصلحت کے تحت جھوٹ بھی بول لے اور وہ بھلائی کی بات پہنچاتا ہو اور بھلائی کی بات کو پھیلاتا ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان وہ صلح خیر، کہ صلح جو ہے وہ آپس میں محبت، پیار، اتفاق، اتحاد، یگانگت اور امن سکون سے رہنا مسلمان معاشرے کے لیے کتنا بنیادی ضرورت ہے۔ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب، ہمارے دین میں جھوٹ بولنا بہت بڑی برائی سمجھی جاتی ہے اور اس کو لعنت تک کا اس کے اوپر کہا گیا ہے۔ لیکن اس حدیث مبارکہ میں جو کہ متفق علیہ ہے، تو اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو مثال کے طور پر زوجین ہیں، میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، وہ ایک دوسرے سے دور چلے گئے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، بیوی روٹ کر چلی گئی ہے، شوہر نے اس کو بھیج دیا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اسی طرح بھائیوں کے درمیان بھائی ایک آپس میں ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے ہیں، بدظن ہو گئے ہیں، دور چلے گئے ہیں، بول چال بند ہو گئی ہے۔ اسی طرح اور دوسرے رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، عزیز، جن رشتوں اور جن تعلقات سے، جن انسانی رشتوں سے آپس میں ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اس معاشرے میں رہنے والے جو لوگ ہیں، انسان ہیں، وہ اگر آپس میں ایک دوسرے سے بعض دفعہ جھگڑا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ واقعتاً کسی کی زیادتی ہوتی ہے، بعض دفعہ صرف بدگمانی ہوتی ہے، غلط فہمیاں، زیادہ تر تو غلط فہمیاں، بدگمانیاں اور سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینا، کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہا تو اصل میں تو وہ دل کے اندر وہ بنیادی طور پر اس شخص کے اپنے ہی دل میں اس کی طرف کرودھ ہوتا ہے، تھوڑی بہت بدگمانی یا کوئی نفرت کا یا حسد کا پہلو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کو ذرا سی چنگاری ملتی ہے تو وہ اپنی نفرت کو اس کے بارے میں بڑھا۔ بہت سارے پہلو ہیں ان نفرتوں کے، ان اختلافات کے، ان جھگڑوں کے، آپس میں دوریوں کے۔ تو اگر کوئی شخص مسلمان آپس میں ان کی صلح کروانے کے لیے مثال کے طور پر بیوی کے پاس گیا، اس کو جا کر کہتا ہے کہ آپ کا شوہر تو آپ کے لیے بہت بے چین ہے، اس کے لیے آپ کے لیے بہت اداس ہے، وہ آپ کو بہت چاہتا ہے، وہ کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، اس کی بھوک مٹ گئی ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی، وہ بے چین ہے، بے قرار ہے، آپ کی یاد میں ہر وقت آپ کو یاد کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس واپس آ جائیں۔ تو اگرچہ اس نے یہ نہ بھی کہا ہو تو اس کی طرف سے اس لیے اچھا، اور بعض دفعہ اس طرح جب کوئی بندہ کرتا ہے تو اگلا بندہ حیرانی سے پوچھتا ہے، اچھا واقعی اس نے ایسے کہا، واقعتاً وہ اس کی یہ کیفیت ہے، واقعی اس کے یہ جذبات ہیں۔ تو جب یہ بات مطلب وہ سنتا ہے تو اس کے اندر ایک اس کے بارے میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس کے دل میں جو نفرت اور کرودھ ہوتا ہے وہ اس میں ایک میلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نرمی آ جاتی ہے، گداز آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو جا کے یہ بتائیں گے کہ وہ اچھا تو وہ تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، یہ اتنی اس میں یہ برائیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں، اس میں یہ ہے، وہ ہے، اس طرح جتنی بھی باتیں وہ بڑھا چڑھا کر یا جتنی بھی مثال کے طور پر ویسے بھی اگر بیان کر دیتا ہے تو اس سے اس کے دل میں جو غصہ، جو نفرت، جو کرودھ ہے، اگرچہ وہ کسی وقت نرمی بھی اختیار ہو جاتی ہو، اس کے دل میں آ جاتی ہو، لیکن اس طرح کی باتیں سن کے اس کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے، اس کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے، اس کا
واپسی کا جو راستہ ہے وہ جو پیدا ہو رہا ہوتا ہے کسی ذریعے سے وہ بند کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی باتیں، عورت کی، بیوی کی باتیں اس کے شوہر کو جا کے بتائے کہ وہ تو آپ کو بہت یاد کرتی ہے، وہ بہت بے چین ہے، وہ بے قرار ہے، وہ اپنے گھر واپس آنا چاہتی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں۔ تو یہ صلح کے لیے، بھلائی کے لیے، خیر کے لیے، کیونکہ جو صلح ہے وہ بہرحال خیر ہے، صلح ہر حال میں خیر ہے، صلح کا فائدہ ہی فائدہ ہے، صلح ہی بہتر ہے مسلمانوں کے لیے گھریلو طور پر، یعنی ایک گھر کی حد تک، ایک جوائنٹ فیملی کی حد تک، ایک محلے کی حد تک، ایک معاشرے کی حد تک، ایک گاؤں کی حد تک، شہر کی حد تک، ملک کی حد تک، اور پھر جو مسلمانوں کا جو خاصہ ہے کہ ہر ملک کے ملک ماں است، کے ملک خدا است، کہ مسلمان تو ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ جس، تو جو بنیادی فلسفہ ہے اسلام کا، قرآن کا، دین، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے درمیان موافقت، محبت اور پیار اور امن اور بھائی چارے کا، اگر یہ نہ مقصد ہوتا تو اس دین کا نام اسلام کیوں رکھتا؟ کوئی اور نام رکھ دیتا۔ دین کا نام اسلام رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے آپس میں امن سے رہیں، سکون سے رہیں، محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، اور آپس میں جھگڑے نہ کریں، لڑیں نہ۔ اور جتنی بھی اسلامی سزائیں ہیں ان کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے، تعزیرات ہیں جو بھی ہیں، کہ یہ جو معاشرہ ہے امن کا گہوارہ بن جائے۔ اسی طرح بھائیوں میں اختلاف ہو گئے ہیں، آپس میں نفرتیں ہیں کسی بھی وجہ سے، اکثر تو جو جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ جائیداد کے تنازع، وہ تقسیم کے معاملات میں عام طور پر یہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اور بھی وجوہات ہو جاتی ہیں، یہ تو ویری کرتی ہے ہر شخص کے لیے اپنے اپنے حال۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک بھائی کو جا کے کہتا ہے یار آپ کا بھائی تو آپ کے بہت یاد کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بھائی مجھے ملے، میرے ساتھ گلے، میرے ساتھ وہ کیفیت، وہ اس کی اپنی طرف سے اس کو بنا کر بتا رہا ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے بھائی کو بتاتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بے چین ہے، بے قرار ہے، وہ آپ کو یاد کرتا ہے، وہ دل میں بہت محبت رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے آپ کے لیے، بس غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو اس کا بھی دل نرم ہوگا، اس کا بھی دل نرم ہوگا۔ پھر اسی طرح جب ایک دو چار ملاقاتوں میں جب وہ بار بار یہ کیفیت دہرائے گا تو یہ اگرچہ، اچھا بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ تو ایسی کچھی بات ہے کہ کہی جاتی ہے کہ آپس میں صلح کروا دی، دوسرا یہ ہے کہ مثال کے طور پر فرض کرنے کسی نے ایک بھائی نے ہی دوسرے بھائی کے بارے میں نفرت انگیز گفتگو کی ہے، جذباتی گفتگو کی ہے، غصے والی کی ہے، اپنے ناراضگی کا اظہار کیا ہے شدت الفاظ میں، تو وہ جو شخص سننے والا ہے اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اگر ایک اس نے کہی ہے تو وہ دو چار اپنی طرف سے لگا کے بڑھا چڑھا کے نفرت کو اس کو بیان کرتا ہے، اور دوسری طرف دوسرا اس کا یہ پہلو ہے کہ وہ اس کی جو جتنی بھی غصے، ناراضگی، نفرت والی باتیں ہیں ان کو بیان ہی نہ کرے اس کے سامنے، بلکہ اپنی طرف سے اگر اچھی باتیں بیان کرتا ہے تو وہ جو چھپانا ہے اس کے غصے، اس کی نفرت، اس کے کرودھ کو، اس کے بارے میں جو اس نے اظہار کیا ہے، تو یہ بھی ایک صلح کا پہلو ہے۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ میں یہ بھلائی اور صلح اور آپس میں جو امن اور سکون کی طرف لے کے آنا، اس کے لیے اگر تھوڑی بہت اپنی طرف سے کوئی بات کا اضافہ انسان کر بھی دے تو یہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے، اور وہ جھوٹا نہیں ہے وہ شخص، کیونکہ اس کی نیت، اس کا ارادہ اور اس کا مقصد صلح کروانا، رشتوں کو بچانا ہے، اور معاشرے میں امن اور سکون پیدا کرنے کے لیے، جو کہ اسلام کا بنیادی فلسفہ ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری سوچ، دل دماغ میں یہی ہے کہ ہم ہر چیز کی گہرائی میں پہنچ جائیں، ہم ہر چیز کا اصل مقصد اور مدعا کو پہچانیں کہ ہمارے رب نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا دین قرآن ہمیں کس معاملے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ تو اس طرح کی اگر کوئی کوشش مسلمان کرتا ہے تو وہ یقیناً قابل تعریف ہے، اور ایسے شخص کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ اور اگر مثال کے طور پر کوئی تیسرا اور شخص اس کے پاس بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ وہ بھی ساتھ تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ تو بڑے غصے اور نفرت کا اظہار کر رہا تھا اس کے لیے، اور یہ اس کے لیے اپنی طرف سے ہی محبت ڈال کر پیش کر رہا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خاموشی اختیار کرے، نہ یہ کہ وہ کہے کہ یہ تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، اس نے تو یہ کہا تھا اور وہ کہا تھا۔
تو گویا کہ وہ جو رویہ ہے وہ نفرتیں پھیلانے والا ہے، وہ دوریاں پیدا کرنے والا ہے، جو یقیناً قابل تعریف نہیں ہے۔ قابل تعریف وہی رویہ ہے جو انسان آپس میں اتفاق اور اتحاد کے لیے کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت، پیار اور امن اور سکون سے رہنے اور آپس میں نفرتیں ختم کرنے، اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے، اور اسی طرح دوسروں کی نفرتیں دور کر کے اور دوسروں کے اندر بھی محبت و اخلاص پیدا کرنے کے لیے ہمارے اندر جذبات اور کوششیں پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق پیدا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، تاکہ آپ کو یہ دینی باتیں، احادیث اور دوسرے مسائل آپ تک کو ملتے رہیں۔ السلام علی من اتبع الہدی۔